اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الہا واحدا احدا فردا لم يتخذ صحبة ولا ولدا الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ووجدک عائلا فاغنا صلاۃ بر محمد وآل محمد۔ سامعین قدر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا چالہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، پروردگارہ قدم قدم پہ آپ کو درجات عطا فرمائے۔ سلسلہ گفتگو ہماری مناسبت کے اعتبار سے بھی اور ایام فاطمی کے اعتبار سے بھی سیدۃ القریش خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمات کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ یہ ہماری آج چوتھا خطبہ ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا عرب کی ایک دولت مند خاتون تھی۔ یہ تمام تاریخوں نے لکھا، اس لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت ہستی دینے آئی تھی، لینے نہیں آئی تھی۔ دوسرا، خدیجۃ الکبریٰ اپنے زمانے کی عورتوں میں اہل علم خاتون تھی، اس لیے وہ اس وقت کی آسمانی کتابوں کو، توریت، زبور، انجیل کا مطالعہ فرمایا کرتی تھی، کوئی عام مستور نہیں تھی۔ دوسرا، خدیجۃ الکبریٰ عزت و عظمت و مقام کے اعتبار سے اللہ نے انہیں عقد سے پہلے شہرت دے رکھی تھی۔ ایک عورت ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ نام ہے نہ نشان ہے، لیکن ایک اتنی شہرت رکھتی ہے، عزت اور منزلت مقام رکھتی ہے جو مکے میں پہلے مشہور ہیں۔ تو کچھ عورتیں وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے عقد کیا، کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی شہرت مل جائے، یہ بی بی اللہ نے اسے پہلے عزت اور مقام دے رکھا تھا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا ذکر، چرچا کئی ملکوں میں تھا، جہاں تک کہ ان کے کاروبار تھا، بزنس تھا، تو اس بی بی کو لوگ جانتے تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ نسب کے اعتبار سے بھی عظیم نسب رکھتی ہے، جس کا تعلق سلسلہ نسب جا کے حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، جسے قرآن شجرہ طیبہ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک مضبوط خاتون تھی، اخلاق اور کردار کے حوالے سے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ایسے ماحول میں طیب اور طاہرہ لقب جو ہے مشہور تھا ان کا، کہ جہاں پر عورتوں کو کمزوری کی وجہ سے یا قتل کر دیا جاتا، یا غلط استعمال کیا جاتا، یا بیچ دیا جاتا، عورت کا جو حال تھا اسلام سے پہلے، لیکن اس ماحول میں طیبہ اور طاہرہ کا لقب مشہور تھا۔ حضرت خدیجہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی نہیں تھی، انہیں سیدۃ قریش پورے عرب کے، وہاں اس وقت تمام قبیلے جو مکس تھے تو کہا جاتا ہے قریش۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انتہائی
اچھے لباس میں، یعنی ایک بہت پردے کے لحاظ سے بھی اور ہیبت کے لحاظ سے بھی، مقام کے لباس میں مقام کے اعتبار سے بھی اچھے لباس میں رہتی تھی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ توجہ پریشان تو نہیں آپ لوگ؟ تو لوگ آ رہے ہیں، میں اس لیے تھوڑا تھوڑا وہ کرا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کو اللہ نے جہاں اتنے روحانی اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، جہاں ہر صفات سے نوازا، وہاں اللہ نے انہیں حسن و جمال بھی دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کا حرم بننا تھا۔ اللہ سبحانہ و اللہ تعالیٰ نے انہیں وجیح چہرہ دیا، خوبصورت چہرہ نوازا تھا۔ حضرت خدیجہ مشکل ترین حالات کو کنٹرول کرنا اور سامنا کرنا اور خدا داد صلاحیت کے بال بوتے پر حل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا مقام، توجہ فرمائیے گا، اپنا نسب، اپنا مقام، اپنی عزت، اپنی منزلت، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنا سب کچھ، اب آگے جا کر سنیں گے کہ بی بی کے ایام آخر کیا ہوا، سب کچھ جس پر قربان کر دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ اللہ کا نبی ہے، اللہ نے پھر بدلہ کیا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس خدیجہ کو کہا کہ اے خدیجہ، تو نے میرے لیے سارا کچھ قربان کر دیا، منصب، مقام، نہ محل رہے، نہ دولت رہی، نہ غلام رہے، نہ کنیزیں رہیں، بالکل عام عورتوں کی طرح ہو کر اللہ نے بدلہ کیا دیا۔ کہا کہ خدیجہ، سادات کو تیری گود میں رکھ دیا ہے، تیری اولاد کو سادات کے گھرانے میں تجھے اللہ نے عزت دی ہے۔ تیرا شوہر سید الانبیاء ہے، تیرا داماد سید الاولیاء ہے، سبحان اللہ، اور تیرے نواسے سید شباب اہل الجنہ ہیں، اور تیری بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس ایک فضیلت پر بھی اگر 1 گھنٹہ بولوں نا کم ہے، کہ سادات کا مرکز ہے خدیجۃ الکبریٰ، اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں، توجہ فرمائیں، کہ جب تشریف لاتی ہیں حسنین شریفین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب سارا سبحان اللہ بولنا ہے۔ جب فاطمہ زہرا آتی ہے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جب خدیجۃ الکبریٰ آتی ہے تو فاطمہ زہرا کھڑی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ماں کی تعظیم واجب ہے۔ سامعین قدر، خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل جتنے پڑھیں کم ہیں۔ مسلمانوں نے اس ہستی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، بہرحال ان کی اپنا نصیب، ہمارا اپنا نصیب۔ گزشتہ جمعے سیدہ قریش خدیجۃ الکبریٰ کا ہم نے اور رسول اللہ کا عقد آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور آج بی بی کا کچھ کردار، کچھ سیرت اور کچھ اخلاق کے حوالے سے گفتگو کرنی۔ دیکھیں، خدیجۃ الکبریٰ عام گھرانے کی خاتون نہیں تھی، ملکہ تھی، ملکہ مشہور ہے، ملکۃ العرب، ملکہ عرب جیسی زندگی، شہزادیوں جیسی زندگی گزارنے والی عورت۔ ایک دن آتا ہے، رہن سہن عام عورتوں جیسے ہو جاتا ہے، جس کی زندگی ایسے محل میں گزری جہاں بادشاہوں کے تحائف، بڑے بڑے لوگوں کے گفٹ اور بڑی بڑی چیزیں، آپ دیکھیں کسی بڑے کے گھر جائیں تو وہاں یادگار طور پر رکھے، ایسی زندگی گزارنے والی۔ ایک وقت ایسا آتا کہ بھوک و پیاس مٹانے کے لیے بھی شاید کھانے کو صحیح نہیں ملتا، جس کا لباس عالی شان لباس ہوتا ہے، مہنگا ترین لباس ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ فقیرانہ لباس میں آ جاتی ہے، جس کے دسترخوان پر لاکھوں لوگ کھانا کھانے والے، آج لاکھوں لوگ غریب یتیم، یعنی حضور کے نکاح سے پہلے بھی بی بی وہاں یتیموں کو، کیونکہ عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کچھ بچیاں عورتیں اٹھا کر شوہر سے چھپ کر دے دیتی تھی جناب خدیجہ کو، تو وہ ان کی پرورش کا سلسلہ جاری رہتا۔ لیکن آج ایک وقت ایسا آیا کہ خود کھانا ہی ایسا کہ اب تاریخ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں کبھی کھایا، کبھی پتے کھائے، کبھی گزارا کیا۔ ایسی خاتون جس کے غلاموں اور کنیزوں کا جلوس ہوتا تھا، خدیجۃ الکبریٰ اس عالی شان سے کہ غلام ہی غلام،
کنیزیں ہی کنیزیں، جس کے آگے پیچھے آج وہ ایک خود کنیز مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ ایک عمرہ مزاج، دیکھیں جس عورت میں بچپن سے ہی امارت دیکھی ہو، اللہ ان بچیوں کا تو آپ دیکھیں ان کا مزاج بھی امیر ہوتا ہے، ان کی گفتگو بھی امیرانہ ہوتی ہے، لیکن ایک ایسے وقت بھی آیا کہ مکے کی غریب ترین عورت کی طرح رہنا سہنا پڑا۔ خدیجۃ الکبریٰ اللہ اکبر ایک ایسا اتنی شان اور عظمت اور مقام کی مالک ہے، اللہ اکبر، جس نے صدق کے دل سے خلوص سے محمد مصطفیٰ کو اپنایا، اور اللہ نے پھر اسے اجر کیا دیا، کہا خدیجہ اللہ تجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ صلوات بھیجے بار محمد۔ جلدی جلدی بھیجے حیدری۔ اے خوشاب والی پارٹی میں کیا کیا ہے؟ اس سے واسطے خطبے دے وچ تسبیح پڑھنا بھی منع ہے، ذکر کرنا بھی منع ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرمانے کہ تم ادھر سوچو گے تو بات ذہن سے نکل جائے گی۔ توجہ ہے میری طرف، توجہ میں نے کیا بات کی کہ اتنی قربانی کے بعد اللہ نے اعلان کیا کہ جاؤ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کا سلام، اور اللہ نے احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدیجہ زمانہ تجھے بھلا دے، مسلمان تجھے بھلا دے، لیکن اللہ نے تجھے جو ہے عزت و عظمت عطا فرمائی ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا کہ اللہ نے خدیجہ کو مرکز امامت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرکز امامت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء ہیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ۔ نہیں آپ ساتھ دیں، سبحان اللہ کا ساتھ دیں۔ علی امام الاولیاء ہیں، تیری نسل سے حسنین، اس لیے اگر آگے بڑھ رہا امام، اس لیے جب بی بی شیب ابی طالب سے پلٹ کر غربت کی حالت میں موت سے پہلے کچھ قریش کی عورتوں نے آ کے کہا کیا حاصل کیا محمد سے شادی کر کے؟ تجھے کہتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے رشتے ہیں، کیا ملا؟ نہ دولت رہی، نہ پیسہ رہا، نہ کنیزیں رہی، اب بیماری میں کوئی پوچھنے والا نہیں، عیادت کرنے والا نہیں، حالت اپنی دیکھ، حتیٰ کہ کوئی تیری بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ دنیا پہ آنا تھا، تو انہوں نے کہا کچھ عورتوں کو بھیجا جائے، تو کوئی نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا حالت دیکھیے تیری، تجھے کہتی تھی محمد سے شادی نہ کرو، کیا ملا تجھے؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیدہ کہتی ہے تمہیں کیا پتا میں نے کھویا کیا، میں نے پایا کیا، میں نے دولت دے دی، میں نے محل چھوڑ دیے، میں نے کنیزیں آزاد کر دی، میں نے غلام آزاد کر دیے، دولت اسلام پر خرچ کر کے محمد کو اپنا بنا دیا، 12 اماموں کی ماں بن گئی ہوں، اور مجھے کیا چاہیے؟ اس لیے بی بی کا لقب ہے ام المعصومین، ام المعصوم، اصل میں حقیقی ماں، حقیقی ماں۔ میں منظر پیش کرتا ہوں، تاریخ میں منظر پیش کرتا ہوں، جزاک اللہ، بڑی مہربانی سرکار۔ توجہ، تاریخ ایک منظر اور ایک محشر کا ایک منظر، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا ابھی ایک کچھ عرصے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے ہر بندہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو جائے، تو حضور کسے لے کر آئیں گے؟ خدیجۃ الکبریٰ کو۔ توجہ ہے، تو یہ اعزازی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس۔ صلوات بر محمد عالم۔ سامعین قد ٹائم میرے پاس بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اور میں نے اس میں ڈھیر مواد دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسی ہستی کو نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کسی نے پڑھا ہے، نہ میں نے جتنا دیکھا ہے وہ چند جملے روزمرہ کے 1-2 پڑھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں اگر میاں بیوی کے رشتے کو، اس مقدر رشتے کو، اس عظیم رشتے کو اگر سمجھنا ہے تو اس کا بہترین نمونہ اللہ اکبر یہی جوڑا ہے، محمد مصطفیٰ و خدیجۃ الکبریٰ۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ شریک حیات کا مطلب یہ نہیں ہوتا، شریک حیات جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ کھانا اچھا مل جائے، سونا اچھا مل جائے، رہن سہن اچھا ہو جائے، یہ شریک حیات کا مطلب نہیں ہوتا۔ شریک حیات کے بہت اور روحانی معنی ہیں، لیکن جناب خدیجہ کا جو شریک حیات مصطفیٰ تھی وہ شریک کار رسالت تھی۔
اللہ اکبر۔ شریک کار رسالت میں بی بی نے بہت مدد کی ہے، بہت، بلکہ مدد ہی بس خدیجہ نے کی ہے، بس خدیجۃ الکبریٰ نے مدد کی، اور بہترین بیوی، بہترین ساتھ تھی، بہترین۔ اگر بی بی کی سیرت پڑھی جاتی تو ہماری عورتوں کو بھی سبق ملتا کہ شوہر کے ساتھ وفا کیسے کرنی ہے، مشکل وقت میں ساتھ کیسے دینا ہے، تکلیف میں اس کی دل جوئی کیسے کرنی ہے۔ یہ بی بی کا شیوا تھا۔ حضور تھک کر آتے تو ان کے لیے مونس، ان کے لیے ان کے لیے مطلب ہے کہ خوشی کا سما بنتے۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میں تھک کے آتا تھا، خدیجہ تسلیاں دیتی تھی، میں زخمی ہو کے آتا تھا، خدیجہ پٹیاں رکھتی تھی، لوگ تانے دیتے تھے، مجھے تسلیاں دے کے حوصلہ دیتی تھی۔ سبحان اللہ، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ہماری ایک امیر عورت ہو، اس کا مزاج امیر ہونا آتا ہے، پھر وہ اسی دن سے ڈھلنا شروع ہو جائے۔ اب اپنی عورتوں کو دیکھ لیں، ہماری، اور چلو آپ کے تو ماشاءاللہ، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہاں جی، مولوی اپنی بات کرے تو لوگ سن لیتے ہیں۔ توجہ ہے، کیا حال ہے مرد کے پاس پیسوں ایک دن کم ہو جائے، سبحان اللہ، وہ اور اس کی طبیعت خراب کر دیں گے، وہ بیچارہ نہ کمانے کا رہے نہ کہیں جانے کا رہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور چار ایسے سنائے گی، پچھلی ساری نیکیاں بھی کھو میں ڈال دیں گے۔ توجہ ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، مال بھی لگا رہی ہے، تسلیاں بھی دے رہی ہے، حوصلے بھی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدیجۃ الکبریٰ بہترین بیوی، بہترین زوجہ، بہترین شریک حیات، کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ غار حرا رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام کی بیوی نے وہ کام کیا۔ دیکھیں، حضور علیہ السلام مہینہ مہینہ غار حرا میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کی ریاضت کرتے تھے۔ مکہ ابھی بتانا نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، بی بی پیچھے سارا سنبھال، کاروبار بھی سنبھالتی تھی، غلاموں کو بھی دیکھنا ہے، نوکروں کو بھی دیکھنا ہے، کاروبار بھی دیکھنا ہے، حتیٰ کہ اتنے سخت حالات تھے کہ کھانا بھی خود پہنچانا ہے، اور یہ 3 کلومیٹر بنتا ہے۔ ہم وہاں گئے، جو ہمارے ساتھ حج میں جاتے ہیں، ہم لے جاتے ہیں، وہاں نیچے کھڑے ہو کر اوپر کہتے ہیں اچھا جی خدا حافظ، آگے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ جانے یہ خاتون کن راستوں سے کیسے پہاڑوں میں جاتی، اور خدا نے انہوں نے کتنی ہمت دی تھی، اور وہ لے جا کر کھانا، اس لیے جب جا رہی ہوتی تھی اس منظر کو اللہ دیکھتا تھا، اس منظر کو اللہ بھی دیکھتا تھا، اور پہلے نبی کو بتا دیتا خدیجہ آ رہی ہے، جب آئے تو کہنا اللہ تو اس پر سلام پڑھتا ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ خدیجۃ الکبریٰ نے بہترین یعنی کردار، یعنی کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ ہم کسی اور بیوی کا اگر تذکرہ کریں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو کس قدر، قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں تو آپ کو آئینہ ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا جاتا اور یہاں کتنا سکون پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان تو نے انصاف نہیں کیا، جو جس کے اخلاق کو محمد مصطفیٰ، جو خلق عظیم کا مالک ہے، وہ جس کا اخلاق بیان کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے، تم اس کے فضائل چھپاتے ہو، اس پہ پردہ ڈالتے ہو۔ بہرحال دیکھیں، سب سے پہلے ہم کار رسالت میں بولا، سب سے پہلے جس نے حضور کے سہارا بنی، ساتھ دیا، وہ یہی خدیجۃ الکبریٰ۔ یہاں تک کہ اسلام کی ابتدا، توجہ فرمائیں، غلام فقراء مساکین سے ہوئی، ابھی اعلان نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام غار حرا میں یہاں کھانا آتا تھا، ویسے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک لمبا پیریڈ ہے، یہ چھوٹا پیریڈ نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے 25 سال میں شادی کی ہے اور 40 سال میں اعلان نبوت ہو رہا ہے، تو پہلے حضور کیا کرتے تھے؟ پہلے اسی طرح مساکین، غرباء، فقراء، یتیم کھانا کھلاتے تھے۔ اخلاق اپنا اتنا کر دیا کہ یہی قوم، یہی لوگ خدیجہ، اور ان سب کو پیچھے سے کھلانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ہاں، ان کی مدد کرنے والی، تو حضور علیہ السلام، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ میں بڑی جلدی سے اللہ کرے کہ جو آج میرا، دیکھیں قبلہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں سب بہت بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی کہ جب پہلی وحی آئی، توجہ ہے، پہلی وحی کا جو منظر کتب نے کھینچا ہے کہ جناب رسول اللہ پہ وحی آ رہی ہے، اور جو حالت آئی ہے، وہ جو حضور کی حالت انہوں نے پیش کی ہے،
وہ میں اگر بیان کروں تو آپ کی بھی حالت خراب ہو جائے گی. یہ ہماری روایتیں نہیں ہیں. اگر کہتے ہیں تو میں ایک نقشہ ایک جملے میں کھینچ دیتا ہوں. چلو جی صلوات بھیجے بار محمد والا. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. دیکھیں پہلی بھائی فرشتہ آیا، جبرائیل آیا، اور وہ ایک نقشہ کتابوں میں، وہ ہمارا نہیں. ہم شیعہ اس پہ یقین نہیں رکھتے، نہ سب مانتے ہیں. وہ انہوں نے ان کی راویوں کا بیان ہے. بہرحال حضور کی حالت غیر کر دی. جبرائیل آئے، انہوں نے دبایا، سینے سے دبایا، پڑھو. کہا میں پڑھنا جانتا نہیں. تو جبرائیل کو نہیں پتا یہ پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جبرائیل کیوں کہہ رہے ہیں پڑھو جب وہ پڑھنا ہی نہیں جانتا؟ بہرحال اس طرح کر کے انہوں نے اور دبایا، بہرحال پڑھا. ہاں آگے اور میں بتا نہیں سکتا. بہرحال اس کے بعد حضور علیہ السلام گھر آئے کانپتے ہوئے اور کہا مجھے کمبل دو، حالت غیر ہے، پریشان ہے، ڈر، ایک عجیب ہی حالت ہے. اس کو آپ بہرحال ان کے پھر یہاں تک کہ بی بی خدیجہ نے ان کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں. اللہ اکبر. ان کا اگر دیکھا جائے مکتب تو پھر بھی خدیجہ ہی کام آئی نا. کا حوصلہ کریں، آپ نیک بندے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، امیندار ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، فقیروں کی. اللہ ایسا نہیں چھوڑتا، آپ کو ایسا نہیں چھوڑے گا. آپ تسلی رکھیں. لیکن اب حضور نے کہا میں ڈر رہا ہوں، نعوذ باللہ مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ ہو رہا ہے. یہ اہل سنت کی روایت ہے، ہماری نہیں ہے. پھر حتیٰ کہ بہت پریشان ہو گئے تو بیوی بیچاری کیا کرے. ایک بندہ انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہمارا نہیں. انہوں نے کہا حضور تو بس پریشان ہیں، گھر میں بھی پریشان، اور وہی کیا آگے کہ حضور نے سب کو پریشان کر دیا. نعوذ باللہ یہ ہمارا نہیں. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور اسے جا کر کہتی ہیں کہ یہ انہوں نے پھر ان کو تسلی دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ ایسے ہی آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی آیا تھا، لیکن پھر بھی آ کے بتایا. یہ روایت ان کی ہماری نہیں. حضور اور پریشان، ابھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. نعوذ باللہ طبیعت ٹھیک نہیں. توجہ کرنا، حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ نبی ہے. توجہ پر یہ اہل سنت نے لکھا طبیعت ٹھیک نہیں ہو پریشان. پھر انہوں نے کہا، پھر بھی گئی. پھر ایک کہا کہ اسی ورقہ بن نوفل، دوسرا نام ہے عدس، جو تعویذ وغیرہ دیتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہاں ایسی روایتوں کو نکال دینا چاہیے. بہرحال وہ گئی، پھر بھیجا. تو انہوں نے کہا اچھا ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ ہے نا آج کل، آپ ٹیسٹ کرتے، کوئی مرض آ جائے تو اس کو ٹیسٹ کرتے. کیا ٹیسٹ کرتے؟ کہا کہ خدیجہ اب جب فرشتہ آئے نا تو تم نے یہ کام کرنا ہے. اب وہ کام میں پڑھوں نا، خدا کی قسم اتنا توہین ہے. جو رنگیلا رسول فلم بنائی گئی ہے اس میں یہ سین دیا گیا. نعوذ باللہ اس میں آپ نے نہیں دیکھی، میں نے وہ سین ایک دیکھا تھا، غیر ملک تھا تو ایسا لگا دی، وہاں تو پابندی نہیں تھی. تو وہ جناب خدیجہ کیا کر رہی ہے حضرت محمد کے ساتھ؟ یہ کتابوں سے، وہ انہی کی کتابوں سے. وہ حضور کو کبھی نعوذ باللہ بی بی کہتی ہیں کہ مجھے وہ اس ورقہ نے کہا ہے، بارہ میں آگے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اب جب فرشتہ آئے آپ سر کے بال کھول دینا، سر کے بال کھول دینا، اور اگر یہ فرشتہ ہوا تو وہ چلا جائے گا. تو اگر کوئی جن ہوا یا نعوذ باللہ کچھ اور ان پہ اثرات ہیں تو پھر وہ پتہ چل جائے گا. بہرحال اس میں انہوں نے لیا کہ جیسی بی بی خدیجہ، وہ فرشتہ آیا اور حضور گھبرا گئے اور بی بی ایسا کو وہ بس قدموں پڑ گئے. اور جناب میں کیا، اس وقت بی بی نے اپنے بال کھول دیے اور فرشتہ ظاہر فرشتہ ہے اور وہ حیا کرتے ہوئے وہ چلے گئے. اس پہ انہوں نے یقین کرایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ ہمارا نہیں ہے. پھر ان کو تو چاہیے نا کہ خدیجۃ الکبریٰ کے اور فضائل پڑھیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ تمہیں نبی بنا کے دیا ہے. تمہارے نزدیک تو خدیجہ بتا رہی ہے نا، اور محمد مصطفیٰ کو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، یہ ان کا مکتب ہے، ان کو نصیب ہو. آپ اپنی بات کرتے، ہمارا مکتب کیا ہے؟ مذہب اہل بیت. پیغمبر فرماتے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھا. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. بس آخری بات اور ٹائم ختم.
توجہ فرمائیے گا سامعین قدر، شیعہ مسلک، امامی مسلک، اہل بیت کا مسلک، جعفری حق مسلک ہے، فکر کا مسلک ہے، قرآن کا مسلک، ان کے ہاں کیا ہوا؟ جب وہی آئی، اب پیغمبر کی حالت امام حسن عسکری علیہ السلام، علامہ مجلسی نے سیرت النبی میں دوسری جلد میں کیسے نقل فرمایا، حضور 40 سال کے ہوئے، نبوت کے وقت، وحی کے وقت ایک نور پیدا ہوا، سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور حکم دیا آسمان کے دروازے کھول دو، فرشتہ، اللہ نے حکم دیا آسمان تک دروازے، فرشتے جناب آسمان سے زمین پر زیارت کے لیے آنا شروع ہوئے، خدا نے اپنی رحمت کا سایہ عرش سے حضرت محمد تک متصل کر دیا، فرشتوں کی آمد، فرشتے آنے جانے لگ گئے، حضور کو وحی آنی ہے اور حضور کو نبی ہونے کا حکم ملنا ہے، اس وقت جبرائیل نازل ہوئے، اس طرح آسمان اور زمین کو گھیر لیا، حضور کے بازو کو پکڑا، فرمایا اے محمد اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس طرح خدا نے وحی ان تک پہنچائی، یہ ہماری روایت ہے۔ پھر دوسری روایت، حضرت جبرائیل میکائیل 70 ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے، آنے بھی چاہیے، آنے بھی چاہیے بھائی، آدم آیا، نوح آیا، ابراہیم آیا، موسیٰ آیا، تمام نبی آیا۔ دیکھیں جب کوئی بڑا آتا ہے نا تو پہلے چھوٹا ملازم ایکٹیو ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا ملازم ایکٹیو ہوتا ہے، پھر صدر، پھر ایس ایچ او، پھر اس کے بعد بڑا پولیس افسر، پھر اسے بڑا، پھر بڑا، پورا منظر۔ اب یہ منظر کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ اعلان کرنا ہے، میکائیل آئے، جبرائیل آئے، 70 ہزار فرشتے نازل ہوئے، کرسی عزت، علامہ مجلسی لکھتے ہیں، اور کرامت لائے اور تاج نبوت محمد مصطفیٰ کے سر پہ رکھا، اور لواء الحمد حضرت محمد کے ہاتھ میں دیا اور کہا اس کرسی پر تشریف رکھیں اور اپنی نبوت کا آغاز اللہ کی حمد سے کریں، سبحان اللہ، حیدری، اللہ اکبر۔ دوسرے کرسی یاقوت، دوسری روایت ہے کرسی یاقوت کی ہے، فرشتے آنا جانا شروع ہو گئے، ایک روحانی منظر بن گیا، ایک عجیب پیغمبر اسلام کے چہرہ اور پیغمبر اسلام پر ایک نور۔ اب یہاں حضور علیہ السلام کوہ غرا سے جب نکلے نا، کوہ ہرا سے، اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں آپ کا چہرہ جو ہے آپ انوار جلال الہی میں اور روشن ہو گیا اور منور ہو گیا۔ حضور جس درخت سے، جس پتھر سے جہاں سے گزرتے، درخت کے پتے حتیٰ کہ پتھروں کے ذرات کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلوات بر محمد۔ توجہ توجہ توجہ، ابھی شیعہ مسلک، یہ شیعہ مکتب ہے۔ جب توجہ بھائی نبی بیٹھیے، جب حضرت خدیجہ سلام اللہ کے گھر پہنچے، جلدی کریے جلدی، جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، یہ وہ وحی کا واقعہ ہمارا ان کا سنا چکا ہوں، جب وحی آئی پہلی، حضور غار حرا سے اتر کر اب حضرت خدیجہ کے گھر داخل ہوئے، آپ کا چہرہ، آپ کا خورشید انور کے اس نور کی وجہ سے روایت بتاتی ہے کہ گھر اور منور ہو گیا، آپ کے چہرے پر جلال الہی، چہرہ اقصد منور ہو گیا۔ جب اتنی یہ دیکھیں، آپ تھوڑی سی عبادت کو ریاضت کرتا ہے تو اللہ اسے بھی نور دے دیتا ہے، تو یہ تو سید الانبیاء ہے۔ آج تو اس نور خدیجہ الکبریٰ نے اپنے اس شریک حیات محمد مصطفیٰ کو آتے دیکھا، چہرے پہ نور دیکھا اور مسکرائی اور خوشی کا اظہار کیا، کہا اے محمد یہ نور کیسا ہے؟ اللہ اکبر، آج آپ کے چہرے پر عجیب نور ہے، آج آپ کا چہرہ شمس والضحیٰ، وہ بعد میں آیا تھا، وہ شمس والضحیٰ کی طرح چمک رہا ہے۔ اس وقت خدیجہ نے سے کہا کہ یہ نور رسالت ہے، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اتنی محنت سے آپ تک، اور حضرت پھر اس کے بعد اللہ اکبر، خدیجہ الکبریٰ نے کہا الحمدللہ میں برسوں سے اس بشارت کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ بی بی عالمہ توریت اور انجیل تھی، اور حضرت ابراہیم نے اور حضرت کہا دعوت ابراہیم نے مکہ میں دعا کی تھی کہ ایک نبی بھیج، حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی کہ ایک بشارت دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو میں اس بشارت کی انتظار کر رہی تھی۔ بس سامنے نے کہا، اس کے بعد اللہ نے کہا بس آخری جملہ وہی، اور کہا خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، کیونکہ تھک کے آئے تھے اور تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر تھوڑا سا سو گئے، آرام کیا، پھر اللہ کا حکم آیا یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر،
اے چادر اوڑھ کے آرام کرنے والے اٹھو، لوگوں کو دعوت اسلام دو، اب تم مکے والوں کو اعلان کرو اور میری بزرگی کا اعلان کرو۔ پیغمبر اللہ اکبر کہتے اٹھے، اور ساتھ یہ روایت ہے، علامہ مجلسی نے لکھا حضور نے کلمہ کہا اللہ اکبر، تو ایسا لگتا تھا شجر بھی پڑھ رہے ہیں، حجر بھی پڑھ رہے ہیں۔ نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت سوائے خانہ رسول کے ایک گھر میں ابھی اسلام داخل کسی اور گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، یہاں ہی اسلام تھا۔ میں علی ابن ابی طالب اور خدیجۃ الکبریٰ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر نہج البلاغہ میں انہوں نے فرمایا، میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک سائے وَلَقَدْ كُنْتُ اتَّبَعُهُ، میں ایک سائے کی مانندہ حضرت کے پیچھے چلتا تھا۔ حضور اپنے اخلاق کے بارے میں مجھے ہر ایک نیا نقطہ بیان فرماتے تھے اور مجھے حکم دیتے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ حضور علیہ السلام، حضرت خدیجہ اور میں علی علیہ السلام، ابھی سارا کا سارا اسلام یہی تھا۔ فرمایا میں وہی رسالت کے نور کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا تھا اور میں خوشبو رسالت کو محسوس کرتا تھا، اس لیے کہ میں اللہ اکبر میں اس حضور کی رسالت اور وحی کو محسوس کرتا تھا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ سامعین قادر، بس اس سے بات لمبی ہو جائے گی، اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا